کچھ دنوں قبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان گئے تھے. وہاں کسی نے ان سے پوچھا, یا انہوں نے پتہ نہیں جواب دی, کوئی جواب ہی دے رہے تھے وہ, انہوں نے یہ کہا کہ تمام مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے, مومنوں میں جو اعلیٰ درجے والے جنتی ہوں گے صرف وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ بے بنیاد بات, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنتیوں کو تذکرہ فرمایا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, اب جنت میں تو مختلف درجات ہیں, نچلا درجہ بھی ہے, درمیانہ درجہ بھی ہے, اونچا اور اعلیٰ درجہ بھی ہے. یہاں اللہ کے نبی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی, کہا اہل الجنہ, اور جنتی, تو جنتی میں تمام کے تمام جنت والے شامل ہیں. اس لیے انہوں نے معلوم نہیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ عقیدہ اخذ کیا. یعنی یہ قول 1400 سال میں کسی کا نہیں ہے. جن لوگوں نے اس تعلق سے گفتگو کی ہے انہوں نے یا تو انکار کیا ہے یا اس بات کیا, یعنی یا تو یہ کہا کہ کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھے گا قیامت میں, یا اہل سنہ والجماعہ کی طرح یہ کہا کہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن قیامت میں مومن ضرور دیکھیں گے. لیکن ان کا یہ قول کہ صرف اعلیٰ درجے والے جنتی دیکھیں گے, نچلے درجے والے جنتی نہیں دیکھیں گے, یہ قول کسی کا 1400 سال میں ہے ہی نہیں. اور کوئی صاحب علم ایسی بات کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس تعلق سے ایسی کوئی بات اور ایسا کوئی ذکر نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ہے, نہ حدیث, تمام حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث میں ہے, کسی بھی حدیث میں صحابہ کرام کا کوئی قول ایسا موجود نہیں ہے, تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کسی کا کوئی قول موجود نہیں. یہ گمراہی انسان کے اندر کیسے آتی ہے؟ جب انسان بغیر علم کے گفتگو کرتا ہے. گفتگو دینی شرعی معاملے میں انسان کو کرنے کی تبھی اجازت ہے باضابطہ طور پہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر کے, جب اس نے خود باضابطہ طور پہ علم حاصل کیا. ڈاکٹر ڈسپنسری کھول کر کے کب بیٹھتا ہے؟ جب اس نے ڈاکٹر کی پڑھائی کی, ورنہ نالج تو مجھے بھی ہے, آپ کو بھی. پیٹ درد کی دوا کیا ہے, گیس کی دوا کیا ہے, بدن درد کی پین کلر کیا ہے, سب کو معلوم. بلڈ پریشر کی دوا کیا ہے, شوگر میں کیا کھانا چاہیے, سب کو معلوم. لیکن کیا ہر انسان ڈاکٹر ہے؟ نالج الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے. تو اس طرح کی جو گمراہی آتی ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے, یہ عقیدے کی گمراہی ہے. اس طرح کی جو گمراہی آتی ہے اس کی اصل جڑ اور اصل وجہ یہ ہے کہ انسان پہلے علم حاصل نہیں کرتا, سیدھا میدان دعوت میں کود جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو میدان دعوت میں قدم رکھنے کا شوق ہے, بہت اچھا شوق ہے, اور اس شوق کی ہم قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پر اجر بھی عطا کرے گا, لیکن وہ بعد کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے کے مراحل آپ کو طے کرنے ہوں گے. آپ کو دعوت دینے کا شوق ہے, میدان دعوت میں بحیثیت داعی, بحیثیت اس اسکالر اور عالم پیش ہونے کا شوق ہے. شوق سے اپنے اس عمل کو, اس تمنا کو پورا کیجئے, لیکن اس سے پہلے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو حاصل کر لیجئے, علم حاصل کر لیجئے. علماء کے پاس بیٹھ جائیے, 10 سال 15 سال ان کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کیجئے. پہلے علوم اعلیٰ سیکھیے, یعنی وہ علوم جن کے ذریعے آپ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں, ان میں عربی زبان ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, اصول تفسیر ہے. یہ علوم اعلیٰ ہے. اعلیٰ مطلب انسٹرومنٹ جن کے ذریعے سے آپ قرآن و حدیث. اب قرآن کی ایک آیت آ گئی, آپ عربی زبان نہیں جانتے, کیسے سمجھیں گے؟ حدیث آ گئی, حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, آپ کو اصول حدیث نہیں پتا, کیسے سمجھیں گے؟ اصول تفسیر نہیں پتا, قرآن کی تفسیر کیسے کریں گے؟ ہے نا. فقہی مسائل پر آپ گفتگو کیسے کریں گے؟ فقہی کلام کو سمجھیں گے کیسے جب آپ کو اصول فقہ کا علم نہیں ہے, قواعد فقہیہ کا علم نہیں؟ تو اس طرح کی گمراہیوں کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پہلے علم نہیں حاصل کرتا, ڈائریکٹ دعوت دینا شروع کر دیتا ہے. پہلے علم حاصل کریں, ایک لمبا زمانہ لگائیں, محنت کریں, صبر کریں. جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ سے اب علم لیا جا سکتا ہے, آپ کے اساتذہ آپ کو ٹرسٹ ورتھی اور قابل اعتماد قرار دیں کہ ہاں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. غلطی ہوگی تو انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے, ورنہ جان بوجھ کر آپ سے غلطی اور بڑے بڑے بلنڈرز آپ سے نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ نے باضابطہ علم حاصل کیا اور آپ قابل اعتماد ہو چکے ہیں. تب پھر آپ میدان دعوت میں بحیثیت عالم اور اسکالر کے حیثیت سے آپ قدم رکھتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے, ورنہ بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے. یہ ایمان بالیوم الآخر پر کچھ باتیں تھیں.